ایک حدیث سنیے، پھر مختصر اس کی تشریح سن لیجئے۔ قیامت کے دن متکبر لوگ، بڑے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اترانے والے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، قیامت کے دن تکبر کرنے والے لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی، انہیں جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی، انہیں جہنمیوں کا لہو، پیپ اور پاخانہ، پیشاب پلایا جائے گا۔ یہ حدیث بکھر موتی جلد 4 صفحہ 189 پر ہے، اور اوپر کا حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 474۔ اس کے لیے دنیا میں تکبر سے بچیے، کوئی بڑائی نہیں، بڑائی اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر کوئی چوک ہو جائے تو معافی مانگ لیجئے۔ اس کے متعلق ایک نصیحت یاد کر لیجئے، نصیحت دھیان سے سنیے۔ جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تعویلیں ڈھونڈنے لگا وہ برباد ہو گیا۔ خدا کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنا نہیں ہے، بلکہ غلطی پر قائم رہنا ہے۔ جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تعویلیں ڈھونڈنے لگے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو شخص غلطی کا اقرار کر کے اپنی اصلاح کر لے وہ خدا کے نزدیک قابل معافی ٹھہرتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد آدمی ہمیشہ 2 امکانات کے درمیان ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، دوسرا یہ کہ وہ ڈٹھائی کرنے لگے، ضد کرنے لگے، اکڑنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ خدا کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ڈٹھائی کا طریقہ اختیار کرے، تکبر کا طریقہ اختیار کرے، بڑائی کا طریقہ اختیار کرے، وہ گویا خدا کے غضب کے راستے پر چل پڑا۔ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں کرے گا۔ ایک غلطی کو نبھانے کے لیے وہ دوسری بہت سی غلطیاں کرتا چلا جائے گا۔ پہلے شخص کے لیے خدا کی رحمت ہے اور دوسرے شخص کے لیے خدا کی سزا ہے، اور جو سزا میں نے مسند احمد کی روایت کے ذریعے سے بیان کر دی ہے، یہ سزا، یہ زبردست سزا ہے۔ اس لیے تکبر سے بچیے۔ کوئی بھی اپنے اندر، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم خوبصورت ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی ہے، مال ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، علم ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، زمینیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، دکان چل رہی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، صحت ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اس لیے تکبر کے جملے سے بھی بچیے اور تکبر کرنے سے بھی بچیے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کے جملے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پیارے رب، میں اس کا مختصر ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، پورا ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمہ تو آئے گا انشاءاللہ امیجز کے اندر، پورا کے پورا جو ہمارا ریاض القرآن کا ترجمہ ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ دعا روزانہ مانگتے رہیے، جو میں نے پڑھائی یہ قرآن کی دعا ہے۔ اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر بھی دیندار پیدا ہوں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر بھی اچھے صلحاء پیدا ہوں گے، متکبر پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں، تکبر یہ بہت خراب چیز ہے،
बस अब तर्जुमा जो है वो इमेजेस में आ जाएगा इंशाअल्लाह, उसमें आप पढ़ लेना। अल्लाह ताला हम सब की क़यामत तक के आने वाली नस्लों को दीन के लिए कबूल करे, दावत के काम के लिए कबूल करे, और अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इदा रदीत, लकल हम्दु बअद रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फिल हाल व लकल हम्दु फिल मआल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, अल्लाहुम्मा लकल शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह, मा दाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना